السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یونٹ اے چیپٹر 4 ہم یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا ٹاپک ہے الایمان بالکتب، to believe in the books of Allah. We have already learned 3 chapters, and all the chapters which we have learned are related to Iman. We are learning parts of Iman. So, al-Imanu bil-Kutub, to believe in the books of Allah, is also one pillar of Iman. ایمان کے اوپر ڈپینڈ ہے اسلام، اور جیسے اسلام کے پلرز ہے اسی طرح ایمان کے بھی پلرز ہیں۔ تو الایمان بالکتب، to believe in the books of Allah, is also among the 6 pillars of Iman. اللہ تعالیٰ نے جتنے بکس سینڈ کی ہے، جتنے بکس ریویل کی ہیں، سب پر ہم مسلمانوں کو بلیو کرنا ہے کہ ساری کی ساری بکس جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ریویل کی ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ورڈس ہیں، اس پر ہم کو بلیو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری بکس کا ہم کو رسپیکٹ کرنا ہے، لیکن فالو قرآن شریف کو کرنا ہے، قرآن شریف کے گائیڈنس کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور جو بکس ہیں ان پر بلیو رکھنا ہے، ان کا رسپیکٹ کرنا ہے، لیکن ان کو فالو نہیں کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی بکس اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے ریویل کی ہیں اس میں سے بہت ساری بکس تو ڈس اپیئر ہو گئی، اور بہت ساری بکس جو اویلیبل ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر لوگوں نے چینجز کر دیے ہیں، وہ اس طرح آج اویلیبل نہیں ہے جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا تھا۔ اس لیے بلیو تو رکھنا ہے، رسپیکٹ تو کرنا ہے، لیکن فالو صرف قرآن شریف کی گائیڈنس کو کرنا ہے، بیکاز the Quran is the final, true and unchanged book of God. اس قرآن کے اندر ابھی تک کوئی بھی چینجز نہیں ہوئے ہیں، اس لیے فالو صرف قرآن شریف کو کرنا ہے۔ اب ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکس لوگوں کی طرف کیوں بھیجی؟ تو آپ دیکھیے، ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی نئی جگہ گئے یا کسی نئی اسکول میں گئے، بہت بڑا اسکول ہے یا وہ جگہ ایسی ہے جو آپ کے لیے نیو ہے، آپ نہیں جانتے، آپ لاسٹ ہو گئے، تو آپ کسی سے پوچھیں گے نا، کسی سے ہیلپ لیں گے، جہاں آپ کو جانا ہے ڈائریکشن پوچھیں گے، آف کورس پوچھیں گے۔ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، بڑے لوگ بھی کہیں نئی جگہ پر جاتے ہیں، نئی پلیس پہ جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی راستہ بھول جاتے ہیں، تو کسی سے ہیلپ لیتے ہیں، ڈائریکشن پوچھتے ہیں یا میپ کا یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دنیا میں لوگ لاسٹ ہو جائیں،
دنیا میں لوگ غلط راستوں پہ چلنے لگے، اس لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کچھ نہ کچھ بکس اپنے بندوں کی طرف بھیجی ہے، اور قرآن شریف یہ آخری بک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ تو یہ بکس یہ ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ کی ورشپ کیسے کرنا ہے، اور ہماری ڈیلی لائف میں رائٹ چیزیں کیسے کرنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ تعالی ہم کو ان بکس میں سکھاتے ہیں، اگر ہم سیکھیں گے، اگر ہم دھیان دیں گے، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم کو اس دنیا میں بھی خوشی ملے گی، اس دنیا میں بھی ہماری زندگی اچھی ہوگی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا انٹری ڈائریکٹ اللہ تعالی جنت میں کریں گے، جنت میں ہم کو بھیجیں گے۔ دوسرا کویشچن یہ ہے، ہاؤ ڈڈ پیپل گیٹ دا بکس آف اللہ؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بکس کیسے ملی؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پروفٹ بنایا، جو اچھے انسان تھے، جو نیک انسان تھے، جو اچھے کام کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بنایا۔ جب پروفٹ بنایا تو وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے سمجھانے کے لیے، تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پروفیٹس کے اوپر ہی اپنے بکس ریویل کی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ورڈس جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے تھے، جبرائیل علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈس، اللہ تعالیٰ کی بکس وہ لے کر پروفٹ کے پاس آتے تھے، پروفٹ اس کو بائی ہارٹ لرن کر لیتے تھے، پروفیٹس بائی ہارٹ لرن کرنے کے بعد پھر لوگوں کو پروفٹس وہ جو اللہ تعالیٰ کے ورڈس ہیں وہ بتاتے تھے، اور پھر لوگ اس کو لرن کرتے تھے، سیکھتے تھے، اور لوگ اس کو کاپی کر کے ایک بک کی شکل دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہوتا تھا۔ تو بہت ساری بکس ہیں، جیسے دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں الصحف، الصحف کہتے ہیں ایک بکلیٹس کو، صحف، یہ بہت سارے بکلیٹس تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ریویل کیے، جو اس وقت ڈس اپیئر ہیں، جو اس وقت کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ دوسری اہم بک، مین بک، امپورٹنٹ بک یہ ہے التوراۃ۔ التوراۃ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریویل ہوئی۔ الزبور یہ داؤد علیہ السلام کی طرف ریویل ہوئی۔ الانجیل جس کو ہم بائبل بولتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی، اور القرآن یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا۔ لیکن جتنی بکس ہیں قرآن سے پہلے جو دوسرے پروفیٹس کی طرف ریویل ہوئیں، ان سب کے اندر لوگوں نے چینجز کر دیے ہیں، اس لیے ابھی ہم کو صرف فالو قرآن شریف کو کرنا ہے، کیونکہ قرآن شریف جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائی ہارٹ لرن کرتے تھے۔ بائی ہارٹ لرن کرنے کے بعد وہ صحابہ ان سے سیکھتے تھے، صحابہ لرن کرتے تھے، اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا قرآن ایک بک کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ وہ فرسٹ کاپی تھا جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، اور اسی طرح اب وہ کاپی پرنٹ ہو کر آپ دیکھیے ہر طرف دنیا کی ہر جگہ، ہر مسلمانوں کے ہر گھر، ہر مسجد میں موجود ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن ایک پرنٹڈ شیپ میں ہمارے پاس ہے، بلکہ اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو قرآن شریف اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک پورا میمورائز کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی حفاظت کی، قرآن شریف کو چینجز سے محفوظ کیا، اور قرآن شریف کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. We ourselves have sent down the Quran and we are there to protect it. اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن شریف کو ریویل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے الایمان بالکتب، جتنی بکس اللہ تعالیٰ نے پروفیٹس کی طرف ریویل کی ہے سب پر ہم کو بلیو کرنا ہے، لیکن فالو قرآن شریف کو کرنا ہے۔